حدیث نمبر 341 حضرت ابو محمد عمیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سفیان راوی نے اپنی روایت میں قاطع کی بجائے قاطع رحم کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس میں قطع رحمی پر کتنی سخت وعید ہے، اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں یہ گناہ کبیرہ عام ہے۔ اس قسم کی سخت وعیدوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ان گناہوں سے بچ کر رہے۔ اعاذنا اللہ منہا۔ حدیث نمبر 342 حضرت ابو عیسیٰ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنے کو، ضرورت کے موقع پر خرچ نہ کرنے اور بغیر ضرورت کے سوال کرنے کو، نیز لڑکیوں کے زندہ درگور کرنے کو حرام کیا ہے، اور فضول بحث و گفتگو کو، کثرت سوال کو اور مال کے ضائع کرنے کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے۔ بخاری و مسلم۔ منعن کا مطلب ہے واجبات کے ادا کرنے سے انکار کرنا۔ حات کا مطلب ہے ایسی چیز کا سوال کرنا جو اس کا حق نہ ہو، اور وعد البنات کے معنی ہے زندہ بچوں کو قبر میں دفن کر دینا۔ قیل و قال کے معنی ہے جس بات کو وہ سنے اس کی بابت لوگوں سے کہے، اس طرح کہا گیا ہے اور فلاں نے اس طرح کہا، درا حالانکہ اس کی صحت کا اسے علم ہے اور نہ گمان۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے بلا تحقیق بیان کر دے۔ اضاعت المال کا مطلب فضول خرچی اور ایسی جگہوں پر خرچ کرنا ہے جہاں دنیا و آخرت کے شرعی مقاصد میں سے کوئی مقصد حاصل نہ ہو، اور باوجود بچانے کے امکان کے مال کے بچانے کی کوشش نہ کی جائے۔ کثرت السؤال کا مطلب ہے بغیر حاجت کے چمٹ کر سوال کرنا۔ اس باب سے متعلق اور احادیث بھی ہیں جو اس سے ماقبل کے باب میں گزر چکی ہے، جیسے حدیث وَأَقْطَعُ مَنْ قَطَعَكَ اور حدیث مَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ۔ باب نمبر 42 ماں باپ کے دوستوں، رشتہ داروں، بیوی اور جن کا اکرام مستحب ہے، ان سب سے حسن سلوک کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 343 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی باپ سے دوستانہ تعلقات رکھنے والوں سے تعلق جوڑ کر رکھے، یعنی باپ کی محبت اور دوستی کو نبھائے۔ حضرت عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی انہیں ایک راستے میں ملا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے سلام کیا اور اسے اس گدھے پر سوار کر لیا جس پر وہ خود سوار تھے، اور اسے وہ امامہ بھی دے دیا جو ان کے سر پر تھا۔ حدیث کے راوی ابن دینار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ تو دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑی سی چیز سے بھی راضی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، بات یہ ہے کہ اس شخص کا باپ میرے باپ عمر رضی اللہ عنہ پر بن خطاب کا دوست تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کے دوستوں سے نیکی کرنا ہے۔ ایک روایت میں ہے جو ابن دینار ہی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب مکہ جاتے تو ان کے پاس ایک گدھا ہوتا، جب وہ اونٹ کی سواری سے اکتا جاتے تو اس پر سوار ہو کر راحت حاصل کرتے، اور ایک امامہ ہوتا جسے وہ سر پر باندھ لیتے۔ اس دوران کے ایک دن وہ اس گدھے پر سوار تھے، آپ کے پاس سے ایک دیہاتی اعرابی گزرا، آپ نے اس سے کچھ پہچان کر اس سے پوچھا، کیا تو فلاں بن فلاں کا بیٹا نہیں ہے؟
اس نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں۔ آپ نے اسے وہ گدھا دے دیا اور فرمایا اس پر سوار ہو جا، اور اسے امامہ بھی عنایت فرما دیا اور کہا اس کے ساتھ اپنے سر کو باندھ لے۔ پس ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بعض ساتھیوں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے اس دیہاتی کو وہ گدھا بھی دے دیا جس پر آپ دوران سفر آرام حاصل کرتے تھے، اور وہ امامہ بھی دے دیا جس کے ساتھ آپ اپنا سر باندھتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں سے تعلق برقرار رکھے اور ان سے حسن سلوک کرے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا۔ یہ تمام روایت امام مسلم نے بیان کی ہیں۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے دوستوں سے تعلق برقرار رکھنا اور ان سے حسن سلوک کا معاملہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نیکی اور صلہ رحمی کا تقاضا ہے۔ اس اعتبار سے ماں باپ کے دوستوں کو فراموش کر دینا اور ان سے تعلق استوار نہ رکھنا شرعاً سخت ناپسندیدہ ہے۔ حدیث نمبر 344 حضرت ابو اسید حمزہ پر پیش اور سین پر زبر۔ مالک بن ربیع ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنی سلمہ قبیلے کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آ کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسی نیکی بھی باقی ہے جو میں والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے حق میں دعائے خیر کرنا اور ان کے لیے مغفرت مانگنا، ان کے بعد ان کے کیے گئے عہد کو پورا کرنا، اور ان رشتوں کو جوڑنا جو انہی کی وجہ سے جوڑے جاتے ہیں، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ ابو داؤد۔ فوائد: معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے ان کی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اگر ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہے تو حدیث میں مذکور طریقے اختیار کیے جائے۔ ان طریقوں میں قرآن خوانی، تیجا، ساتواں، دسواں اور چہلم وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں، اس لیے ایصال ثواب کے یہ سارے طریقے غیر شرعی ہیں۔ ان سے مردوں یا زندوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، البتہ دعا و استغفار وغیرہ سے مردوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور زندوں کو بھی، کیونکہ یہ کام حدیث میں والدین کے ساتھ نیکی شمار کیے گئے ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان کاموں سے اولاد کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا صلہ ملے گا، اور والدین کے لیے بھی مغفرت اور رفع درجات کا باعث ہوں گے۔ وفات کے بعد والدین کے حق میں دعائے خیر کی مقبولیت اس حدیث سے بھی ثابت ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے مرنے کے ساتھ ہی عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ کا، ایسے علم کا جس سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہوں، اور نیک اولاد کی دعاؤں کا۔ حدیث نمبر 345 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنی غیرت ختیجہ رضی اللہ عنہا پر آئی، حالانکہ میں نے انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں، لیکن غیرت اس لیے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کثرت سے فرماتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح فرماتے اور اس کے اعضاء الگ الگ کرتے اور پھر انہیں ختیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو ارسال فرماتے۔ بسا اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ دنیا میں ختیجہ رضی اللہ عنہا کے سوا کوئی عورت ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہیں کیا معلوم وہ ایسی اور ایسی عورت تھی، اس کی خوبیاں گنواتے اور میری اولاد بھی اسی سے ہے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح فرماتے اور ختیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو اتنا گوشت ہدیہ بھیجتے جو ان کو کافی ہوتا۔ ایک اور روایت میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح فرماتے تو ارشاد فرماتے اسے ختیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے پاس بھیج دو۔
ایک اور روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ خالہ بنت خویلد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا محسوس کیا جیسے خدیجہ رضی اللہ عنہ اجازت مانگ رہی ہے، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا، اور اس وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور فرمایا اے اللہ، خالہ بنت خویلد ہے، یعنی فرحت اور استعجاب کے ملے جلے جذبات میں بے ساختہ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے۔ فرطہ ہا کے ساتھ، اور امام حمیدی کی کتاب الجمع بین الصحیحین میں یہ فرطہ آئین کے ساتھ ہے، جس کے معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز سن کر فکر مند ہو گئے، یعنی خدیجہ کی یاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغموم کر دیا۔ فوائد: اس میں ایک تو ان خوبیوں کا اجمالی ذکر ہے جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا متصف تھی، دوسرے اس محبت کا بیان ہے جو ان خوبیوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ تھی، تیسرے اس پر وصلہ کا تذکرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بروصلہ کا تذکرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کے ساتھ برقرار رکھا، چوتھے اس بات کا اثبات ہے کہ سوائے ابراہیم کے جو حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ پنجم، ان انسانی جذبات کی وضاحت ہے جو ایک محبوب شخصیت کی یاد سے انسان پر طاری ہوتے ہیں، جو خوش کن بھی ہو سکتے ہیں اور فکر و اندوہ میں مبتلا کرنے والے بھی۔ حدیث نمبر 346، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں گیا تو کم عمری کے باوجود وہ میری خدمت کرتے۔ میں نے ان سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہ کرے۔ انہوں نے فرمایا میں نے انصار کو دیکھا۔ انہوں نے کہا آپ رضی اللہ عنہ اس طرح نہ کرے۔ انہوں نے فرمایا میں نے انصار کو دیکھا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہی کیا کرتے تھے، تو میں نے بھی قسم کھائی تھی کہ جب بھی مجھے ان میں سے کسی کے ساتھ مصاحبت، ہم نشینی یا ہم سفری کا موقع ملا تو میں اس کی ضرور خدمت کروں گا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: پوائنٹ فرسٹ ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر تھی کہ اس محبت کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کی خدمت کو بھی سعادت سمجھتے تھے، اگرچہ عمر میں وہ چھوٹے ہی ہوں۔ اس میں صحابہ کی تواضع کا بھی اظہار ہے کہ اپنے سے چھوٹے کی تعظیم و خدمت میں بھی انہیں تعامل نہیں تھا۔ پوائنٹ سیکنڈ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا باہمی تعلق برادرانہ، دوستانہ اور مخلصانہ تھا، اور اس کی اصل بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت وابستگی تھی۔ باب نمبر 43، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی تکریم اور ان کی فضیلت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت وہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے۔ اور فرمایا اللہ نے، اور جو شخص اللہ کی طرف سے محترم ٹھہرائی ہوئی چیزوں کا ادب کرے گا تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے، یعنی شعائر اللہ کی تعظیم۔ اس بات کی علامت ہے کہ تعظیم کرنے والے کے دل میں تقویٰ ہے۔ حدیث نمبر 347، یزید بن حیان کہتے ہیں کہ میں حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تو ان سے ہمارے
ایک ساتھی حسین نے کہا، آپ نے تو بہت بھلائی پائی ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ یقیناً اے زید، آپ نے بہت بھلائی پائی ہے۔ اے زید، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنائے جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ حضرت زید نے فرمایا، بھتیجے، اب میں سن و سال کے اعتبار سے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہوا زمانہ بھی کافی بیت گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں بھی میں بھول گیا ہوں جو مجھے یاد تھی۔ پس جو باتیں میں تمہارے سامنے بیان کروں انہیں قبول کرو، اور جو بیان نہ کروں اس کی مجھے تکلیف مت دینا، یعنی مجبور نہ کرنا۔ پھر فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ اور مدینہ کے درمیان پانی کے ایک چشمے پر خطبہ دیا جسے خم کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور واعظ و نصیحت کی۔ پھر فرمایا، اما بعد، سنو اے لوگو، میں بھی ایک انسان ہوں۔ قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، یعنی اللہ کے پاس جانے کی۔ میں دو بھاری چیزیں نہایت عظیم اور محترم بشان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، پس تم اللہ کی کتاب کو اختیار کرو اور اسے مضبوطی سے پکڑو۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی۔ پھر فرمایا، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں، اپنے گھرانے کی بابت تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ حسین نے ان سے کہا، اے زید، آپ کے اہل بیت کون ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اہل بیت ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدقہ حرام ہے۔ حسین نے پوچھا، وہ کون ہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس رضی اللہ عنہم ہے۔ حسین نے کہا، ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، سنو، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ان میں سے اللہ کی کتاب ہے اور وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کی رسی ہے۔ جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اور تمام انسانوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کے وارد ہونے کا اس بات ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ کی کتاب کے ساتھ تمسک کی اور اہل بیت کی عزت و تکریم کی تاکید ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قسم کے ہیں، ایک ازواج مطہرات جو نص قرآنی سے ثابت ہے، اس کی ضروری تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، راکم کی تفسیر احسن البیان، سورہ احزاب آیت نمبر 33 کا حاشیہ، اور دوسرے وہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی قرابت ہے۔ ان میں بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں، جن میں آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث شامل ہے۔ اس دوسری قسم پر صدقہ حرام ہے۔ بعض اہل علم نے اس صدقے سے صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ مراد لی ہے، اس لیے وہ دوسرے صدقات کو ان کے لیے جائز سمجھتے ہیں، جبکہ جمہور علماء دونوں قسم کے صدقات کو ان پر حرام قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صدقے کی تخصیص نہیں کی ہے، بلکہ مطلقاً صدقے کو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام کہا ہے، جس میں دونوں قسم کے صدقے شامل ہیں۔ یہی مسلک راجح ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو فقہ السنہ جلد اول کتاب الزکوٰۃ۔
پوائنٹ فورتھ، انسان کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو بھول جاتا ہے، جو کبھی نہیں بھولتا وہ اللہ ہے۔ پوائنٹ ففتھ، کچھ احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرآن کے ساتھ سنت کو چھوڑ کر جانے کا ہے، مگر یہاں قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ذکر ہے۔ دونوں باتیں بجا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ سنت کے احکام بجا لاؤ اور اہل بیت ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اور آل رسول کی عزت کرو، ان کے حقوق کا خاص خیال رکھو۔ حدیث نمبر 348، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، جو انہی پر موقوف ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے بارے میں خیال رکھو۔ بخاری۔ ارقبو کے معنی ہے ان کا خیال رکھو اور احترام و اکرام کرو۔ واللہ عالم۔ فوائد، اس میں اہل بیت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی محبت اور ان کی عزت و توقیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام و وقار کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے، یعنی جو اہل بیت کی عزت کرے گا وہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کرنے والا شمار ہوگا۔ اس کے برعکس جو دل عظمت اہل بیت سے خالی ہے، اس کا دل احترام نبوت سے بھی خالی ہے۔ لیکن محبت و تعظیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں معصوم مانا جائے اور ان کی شان میں افراط و غلو کیا جائے جیسا کہ اہل تشیع کا رویہ ہے، بلکہ ان کے سارے دین کی بنیاد ہی افراط و غلو اور ائمہ اہل بیت کی معصومیت پر ہے۔ حالانکہ محبت و تعظیم کا مطلب ان کی سیرت و کردار کے تابندہ نقوش کو اپنانا اور ان کی صالحیت و تقوی الہی کی وجہ سے ان کی محبت و عظمت کو اپنے دل میں رکھنا ہے، یعنی نہ کہ ایک مخصوص خاندان کے چند افراد کے ساتھ جذباتی وابستگی رکھنا اور ان کی شان میں غلو کرنا۔ باب نمبر 44، علماء بڑے لوگوں اور اصحاب فضل کی تعظیم اور انہیں اوروں پر برتری دینے، ان کی مجالس کی قدر و منزلت بڑھانے اور ان کے مرتبے کو نمایاں کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو صرف اہل دانش ہی حاصل کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 349، حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر بدری انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی امامت وہ کرائے جو ان میں کتاب اللہ سب سے اچھا پڑھنے والا ہو۔ اگر قرات میں وہ سب برابر ہوں تو پھر مستحق امامت وہ ہے جو سنت کا علم سب سے زیادہ رکھنے والا ہو۔ اگر سنت کے علم میں سب برابر ہوں تو پھر وہ جس نے ہجرت سب سے پہلے کی ہو۔ اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو پھر جو عمر میں سب سے بڑا ہو اور کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے غلبے والی جگہ میں امامت نہ کرائے الا یہ کہ وہ موجود نہ ہو اور اس کے گھر میں اس کی مخصوص عزت والی جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ مسلم۔ اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے، بڑی عمر والے کی جگہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، لوگوں کی امامت وہ کرائے جو کتاب اللہ کا سب سے اچھا قاری اور اس میں سب سے زیادہ ماہر ہو۔ اگر قرات میں سب برابر ہو تو پھر وہ امامت کرائے جو ہجرت میں قدیم تر ہو۔ اگر ہجرت میں سب برابر ہوں تو پھر وہ امامت کرائے جو عمر میں سب سے بڑا ہو۔ سلطانی ہی سے مراد اس کے غلبہ و تسلط اور حکمرانی کا علاقہ یا وہ جگہ ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہے، اور تکریمتہ تا پر زبر اور را پر زیر کی کسی انسان کا مخصوص بستر، چارپائی اور ان جیسی ہی کوئی چیز۔ فوائد، اس میں درجہ میں
اس میں درجہ بدرجہ مستحقین امامت کا بیان ہے۔ ان میں سب سے مقدم قرآن کا اچھا قاری اور اس کا ماہر ہے، بشرطے کہ وہ عامل اور متقی بھی ہو۔ آج کل کے قاریوں کی طرح بے عمل نہ ہو، جیسا کہ دوسری روایت میں اپنے میں سے بہتر شخص کو امام بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے دور میں قاریوں کی تو بہتات ہے، ایک سے ایک بڑھ کر ہے، لیکن عمل و تقوی سے ان کی اکثریت کا دامن خالی ہے۔ بہرحال جہاں اس شرط کے مطابق اچھا قاری ہوگا وہ امامت کا اولین مستحق ہوگا اور عالم کا درجہ بھی اس کے بعد ہی ہوگا۔ علاوہ ازیں اچھی قرات سے مراد تکلف و تصنع نہیں، جس کا نمونہ مصری قاریوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں میں ملتا ہے، بلکہ حسن صوت، تجوید اور ترتیل سے پڑھنا ہے، جس کا عمدہ نمونہ سعودی عرب بالخصوص حرمین شریفین کے ائمہ حضرات کے لہجے میں ملتا ہے، جس میں رقت، خلوص اور سوز ہے۔ زادہم اللہ شرفا و تعظیما۔ پوائنٹ سیکنڈ، علاقے کا حاکم، مجاز، اعلیٰ افسر اور حکمران، یہ اپنے ماتحت علاقوں میں امامت کے مستحق ہیں۔ جیسے قرون اولیٰ میں یہی حاکمان مجاز لوگوں کے فیصلے کرنے اور علاقے کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مسجدوں میں نماز بھی پڑھایا کرتے تھے۔ آج کل بدقسمتی سے اسلامی ملکوں کی بالادست سوسائٹی میں بے عملی اور بد عملی عام ہے اور اختیارات و اقتدار سے بہرور حکمران اور ان کے ماتحت ساری بیوروکریسی نماز جیسی فریضے سے ویسے ہی غافل ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، کسی کے گھر، دفتر یا ادارہ میں آدمی جائے تو صاحب خانہ کی مخصوص جگہ پر بیٹھنے سے گریز کرے، الا یہ کہ وہ خود اس کی اجازت دے۔ اسی طرح کسی عالم کے منبر پر مصلح امامت پر بیٹھنے سے گریز کیا جائے۔ حدیث نمبر 350۔ انہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یعنی شروع کرتے وقت ہمارے کندھوں کو چھوتے اور فرماتے برابر ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو، اس طرح تمہارے دل آپس میں مختلف ہو جائیں گے۔ میرے قریب تم میں سے وہ لوگ کھڑے ہوں جو سمجھدار اور عقل مند ہو، پھر وہ جو عقل و فہم میں ان سے قریب ہوں، پھر وہ جو ان سے قریب ہو۔ مسلم۔ لیعلنی تخفیف نون کے ساتھ اور اس سے پہلے یا بھی نہیں، اور یہ لیعلنی بھی مروی ہے، یعنی نون مشدد اور اس سے ماقبل یا۔ نحیتن کی جمع عقول اور اولو الاحلام سے مراد بالغ ہے اور بعض کے نزدیک اہل حلم و فضل۔ فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اس میں ایک تو صف بندی کی تاکید ہے اور اس کا آپ وسلم اتنا اہتمام فرماتے کہ نمازیوں کے کندھے پکڑ پکڑ کر صفیں درست کرواتے۔ علاوہ ازیں آپ وسلم نے صف بندی سے اعراض اور گریز کو باہمی اختلاف کا ذریعہ اور باعث قرار دیا۔ افسوس ہے کہ پیغمبر اسلام نے تو اس مسئلے کو اتنی اہمیت دی اور آج ان کے نام لیوا صفیں درست کرنے پر سیخ پا ہو جاتے ہیں اور بعض تو مسجد ہی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کہ میں کہاں ان لوگوں کی مسجد میں آ گیا، جہاں پیر کے ساتھ پیر ملانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اکثر علماء سرے سے صف بندی کا مسئلہ بیان ہی نہیں کرتے، اور وہ بیان بھی کس طرح کرے کہ ان کی مسجدوں میں تو فاصلہ چھوڑ کر کھڑے ہونے کا رواج ہے جو سنت نبی کے یکسر خلاف ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، امام کے پیچھے اور قریب سمجھدار اور عقل مند آدمی درجہ بدرجہ کھڑے ہوں، تاکہ اگر کسی کو قائم مقام بنانا ہو یا امام کو سہو ہو جائے تو وہ امام کو متنبہ کر دے اور بوقت ضرورت آگے ہو کر نماز بھی پڑھا سکے۔